اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ رسالتوں کی تاریخ کا ایک خلاصہ شروع ہو جاتا ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. یہ نوح، عاد اور ثمود، اور اس کے بعد اتنی تہذیبیں، اتنی قومیں آئیں کہ لا یعلمہم الا اللہ. اچھا ان کا شمار جو ہے نا، یعنی عاد اور ثمود کے بعد، اچھا اس کے بعد جو چیپٹر آتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا اب ابراہیم اور عاد اور ثمود کے مابین کے جو فاصلے ہیں، بے شک جو ہے وہ توراتی صحیفوں نے اس سارے کی جو ہے نا وہ ہمیں معلومات عطا کہ نسب وغیرہ بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک ایک لکھ کر دینے کی کوشش کی ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. بڑی کوئی لمبی ہوگی، بہت کوئی جو ہے نا وہ متشعب، یہ شاخ در شاخ کوئی زمین میں پھیلی ہوئی ہوگی. البتہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ہدایت دی جانا اور ہدایت کی روشنی میں اس قوم کا زمین پر باقی رہنا یا نہ رہنا، یہ چیز جو ہے وہ چلتی آئی ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس جو ہے وہ رسالتیں آتی رہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک ہی خلاصہ ہے کہ ہر قوم جو ہے سبحان اللہ نہیں آمادہ ہوئی اپنی پوری مجموعی طور پر کہ وہ رسول کی لائی ہوئی یہ جو نعمت ہے اس کو سراہ لے. اکثر نے اس کے ساتھ کفر ہی کیا اور بار بار جو ہے وہ ان کو تانے دے رہے ہیں اور چیلنج دے رہے ہیں، لے آ وہ لے آ، لے آ وہ لے آ، کو عذاب ہے تو لاتا کیوں نہیں ہے غیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا وہ چلتا ہے. اور اس کے آخر میں جو بات بتائی جا رہی ہے وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من الارض. اچھا یہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ قوم نے رد کر دیا، رسولوں نے پہنچا دیا اور بات نہیں، یہ باقاعدہ دشمنی تک پہنچی ہے. اب یہ پورا یہ نظر جو ہے تاریخ انسانی کی آپ کو اسی انداز سے دیکھنی، تو یہ باقاعدہ دشمنی، تصادم اور ایک دوسرے کو ختم کر دینے تک گئی ہے. اب یعنی اگر اس نظر سے آپ کو نہیں دیکھنا کوئی تو یہ مطلب آپ یہ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو وجود سے مٹانے کے لیے بے چین ہے. وہ تو آپ کو امدادیں دے رہے ہیں، بھی امدادیں اسی لیے تو دے رہے ہیں کہ آپ اس بنیاد پر نہ رہیں جس بنیاد پر رہنے سے تمہیں وہ پوزیشن حاصل ہو جائے گی جو ایک آسمانی امت کو روئے زمین میں ہوتی ہے جب وہ اپنی اصل پہ قائم اور کھڑی ہوتی ہے. اچھا تو آپ جو ہے نا وہ خامخواہ اس مسئلے کو زیادہ سنجیدہ لے رہے ہیں. نہیں، یہ کوئی ایک بار نہیں، پورے رسالتوں کا خلاصہ کہ وقال الذین کفروا لرسلہم. یہاں پر جو ہے نا اچھا یہی بات سورۃ الاعراف میں خاص شعیب علیہ السلام کے بارے میں وقال الذین کفروا وقال الملأ الذین کفروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. شعیب ہم تم کو نکال کر رہیں گے، نون تاکید کا، نکال کر رہیں گے اپنی بستی سے، اور تیرے ساتھ جو لوگ جو ہیں وہ ایمان لے ہیں ان کو بھی. او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہے کہ تم ہمارے اسی باپ دادا کے دین اور ہماری اس تہذیب میں تم کو آنا. مجھے آپ بتائیے یہ جو کافر تہذیب غالب ہے، اس کا سوائے اس ایک بات کے اور کیا تقاضا ہے آپ سے کہ او لتعودن فی ملتنا، تم کو ہماری ملت میں آنا ہوگا. اور ہزارہ انداز میں وہ آپ کو اپنی ملت ہی کے اندر لے کر آ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تاکید فرما رہا ہے لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم. تو اپنی ملت کے اندر لے کر آنا. ملت کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ باقاعدہ کو خاص ہی عنوان ہو، اصل چیز تو مضمون ہے اور وہ تو ہزارہ انداز میں آپ کو. تو یہاں پر جو ہے وہ تو ہم نے کہا کہ سورۃ الاعراف میں خاص یہ بات جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے قصے، یہاں پر تو ساری رسالتوں کا خلاصہ کیا جا رہا ہے. تو یہ دشمنی اور یا مطلب ہے کہ وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ظاہر ہے رکھنا اللہ نے جب تک ہے سبھی کو ہے، کیونکہ قیامت تک کفر کو بھی بہرحال رہنا ہے ملتوں کی سطح پر ہی، اور اسلام کو بھی بہرحال رہنا ہے ملت ہی کی سطح پر. تو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو ان کے اندر جو ایک ٹسل ہے
اس کی نوعیت کو سمجھنا، رسالتوں کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ او جی میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سبحان، اب دیکھیں بھائی اصل وہ سرا ہے، ہم نے کہا کہ اصل چیز وہ بنیاد ہے جس پر انسان کو خدا اس قرآن کے ذریعے سے کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس بنیاد پر کھڑا ہو کر بھائی آپ سے پھر نماز درکار ہے۔ وہ جو تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اس بنیاد کو سمجھیے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر واقعتاً آپ رسالت کو اس کی اس حیثیت میں مانتے اور تسلیم کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس رسالت کے ساتھ کفر کرنے والی تہذیبیں اور زمین کی ملکیت کے دعوے دار، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ کا اپنا دین ہے، وہ آپ کو لا محالہ اس سے نکال کر اپنی ملت میں لانے کے لیے اور ہر قسم کا جبر، اب جبر ہی کریں سبحان اللہ۔ اب یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شدت ہے یا یہ جو زور زبردستی ہے، تو آپ دیکھیے تاریخ انسانی کے اندر کس طرف سے ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس خدا کی وحی اور معجزے ہیں، ان کو بھی مکہ سے نکلنا ہی پڑا ہے۔ اور وہ جو ورقہ ابن نوفل نے سبحان اللہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہو لم یأتی احد بما جئت به الا عودیہ، جس چیز کو آپ لے کر آئے ہیں نا، جو بھی اس چیز کو لے کر آیا ہے سب سے بڑھ کر کیا اس نے کہا، وہ مطلب ہاتھ چومتے ہیں، یعنی آپ کی کل یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے اچھے لفظ کہہ دیں اور باغ ہو جاتا ہے ہمارا یہ دانشور، یہ تو جی ماشاءاللہ، یہ تو جی عام لوگوں سے بہت مختلف ہے، یہ تو بہت زبردست ہے، تو یہ تو یہاں پر یہ کیا ہے بھائی، یہ چیز نہیں پسند آئے گی، یہ باقاعدہ اس کی ایک شناخت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خلاصہ آ رہا ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں کو، سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے، کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم نکال کر رہیں گے تم کو اپنی زمین سے، سبحان اللہ، اپنے ملک سے، یہ ہمارا ہے، مطلب ہم اس کے مالک، ہماری چیز ہے۔ اچھا یعنی اس درجے میں دعوے داری ہے زمین کی۔ اچھا، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر ایسے کرو کہ تم کو لازماً ہماری ملت ہی کے اندر واپس آنا ہوگا، کیونکہ ایمان لا کر اس ملت سے یہ نکل گئے ہیں اور آسمانی ملت کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، تو یہاں پر رہنے کی شرط یہ ہے کہ تم ہماری ملت میں آؤ، قانون ہمارا ہوگا، دستور ہمارا ہوگا، اور صحیح اور غلط کے ضابطے ہمارے ہوں گے، وہ ہمارے نصاب پڑھائیں گے، ہمارے ادارے پڑھائیں گے، اور تمام معاملات میں نظر دینا جو ہے، ہم نے کہا عقیدے کا بنیادی مضمون ہے، وہ جو ہے نا وہ ہم دیں گے، تو تم کو جو ہے ہماری ملت میں آنا ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رسولوں کو کیا ہے، یعنی کوئی قوت ہے ان کے پاس، مطلب ہے وہ اپنی عاجزی تو انہوں نے بے شمار مقامات پہ بیان کر دی، اور یہاں پر بھی پیچھے انہوں نے کی ہے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو بالکل تمہارے جیسے بشر ہیں، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور کوئی معجزہ، کوئی ایسی خاص زبردست چیز لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، وعلى الله فليتوكل، ہم تو اللہ پر چھوڑتے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پھر صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ پھر خدائی مداخلت بھی ایک اس حد تک یہی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تب اللہ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ بس ہم بھی برباد کر کے رہیں گے ان ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم تم کو اس زمین کے اندر بسائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ جو بہت بڑا تنتنا تھا، کچھ دیر کے بعد بالکل اس کو کھید کر کے رکھ دیا گیا، اور وہاں پر اہل ایمان مالک کی حیثیت میں نمودار ہوتے رہے۔ ذالک لمن خاف مقامی، ہاں یہ میرا جو وعدہ ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے مقام سے خائف ہو گیا۔ یہ جو وعدہ ہے نا، اس کو ایک خاص اصطلاح میں ہم خلافت بھی کہتے ہیں، زمین کی جانشینی، اسی پہ بات ہو رہی ہے نا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کو ہلاک کر کے، ختم کر کے تمہیں زمین کے اندر بسائیں گے۔ اس کے بالکل جو ہے وہ با اختیار
حیثیت کے ساتھ. لیکن یہ وعدہ کیا ہے؟ لمن خاف مقامی، جو میرے مقام سے ڈر گیا، وخاف بعید، اور میری وعید سے ڈر گیا. واستفتحوا مخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے بڑے بڑے چیلنج دیے کہ کھل جائے معاملہ اور لگ جائے سرے. تو تب یہ ہے ہر متکبر، جبار اور ضدی ہٹ دھرم جو ہے وہ بالکل ناکام اور نامراد ہو کر رہا. من ورائہ جہنم، یہ تو ہے ہی، اس کے پیچھے ایک جہنم کا عذاب پڑا ہے. وہ یسقی من ماء صدید، جہاں پر وہ پیپ کا پانی پیتا ہے. یتجرعہ، وہ ایک ایک گھونٹ اس کو لیتا ہے. ولا یکاد یسیغہ، جبکہ اس کے حلق سے وہ نہیں اترتا. ویأتیہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے اس کو موت آتی ہے. وما هو بمیت، لیکن اب موت بھی اس کو نصیب نہیں ہے. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس سے پیچھے بہت ہی درشت سخت عذاب موجود ہے. اچھا، یہاں پر وہ جو اندھیرا جو بالکل شروع میں ہوا، ہم نے کہا کہ اس عقل انسانی کو دیوار سے ارے خاصا کچھ ہم نے کہا دیوار سے ادھر بھی سارا کچھ، سبحان اللہ، مطلب کچھ نہ کچھ اس کو نصیب ہے کہ یہ اس کو دیکھ پرکھ لے اور اس کو پرسیو کر لے. دیوار سے پرے جو اس کے نفس کو روشن کرنے کے لیے آنا ہی ادھر سے ہے، اور یہاں کے جتنے بڑے بڑے سوالات ہیں ان کا جواب ملنا ہی ادھر سے ہے. تو ہم نے جو کہا تھا نا کہ یہ جو ہے غیب کا پردہ اٹھنا اور روشنی کر دی جانا زمین میں، جو قلوب کی دنیا کے لیے روشنی ہے. تو سورت کے بالکل شروع میں تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ پوزیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی.